بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاش پیسہ ہوتا تو ہم اپنی بیٹی، ہمیں یہ رسم ختم کر کے بیٹی کو اہمیت دینی چاہیے۔ وہ ساتھ والے کمرے میں دیوار سے کان لگائے لرزتے ہوئے سن رہی تھی۔ اس کے بھائی جو اپنے ایک دوست کے ساتھ ابھی ابھی گھر آئے تھے، یہ انہی کی آواز تھی۔ بابا ہم زیادہ سامان نہیں دے سکیں گے ورنہ عمر بھر قرض اتارتے رہیں گے۔ آواز میں پریشانی اور الجھن کے ساتھ ساتھ اکتاہٹ بھی تھی۔ بابا کی بھرائی ہوئی آواز سنائی دی، کاش پیسہ ہوتا ہم اپنی بیٹی کو سب کچھ دے کے رخصت کرتے۔ اس نے تصور میں دیکھا ماں بیچاری تو سب سن کر بس رو رہی ہوگی، رو رو کر بیچاری کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا جا کے زور زور سے کہہ دے مجھے کچھ نہیں لینا، بس آپ لوگوں کی خوشی اور سکون ہی میرے لیے سب سے بڑا جہیز ہے۔ مگر اسے خیال آیا میں مجبور ہوں، ظالم سماج نے بڑا بھاری بھرکم جہیز لازمی بنا رکھا ہے۔ کائنات کی حقیقی شہزادی سید فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جہیز بھی تو تھا، لیکن ضرورت مجھے نہیں، میرے سسرال کو ہے۔ اگر بات میری ہوتی، باپ بیٹی کو ہوتی تو ہر بیٹی جہیز میں باپ کا کھلا چہرہ، ماں کے محبت بھرے بوسے اور بھائی کے پیار کی طلب کرتی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، قرض مانگنے کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ دڑام سے چارپائی پہ جا گری، یا اللہ میں کہاں جاؤں، کاش امیر لوگ یہ رسم کو نہ بڑھاتے، میں کتنی مجبور ہوں، کاش سسرال سے پیغام آ جائے، ہمیں بس بیٹی سے مطلب ہے، سامان تو ہمارے پاس سب ہے، ایک بیٹی کی کمی ہے۔ ہاں آواز تو آئی تھی، لیکن وہ کیا سچی تھی؟ اب بھی آواز آ رہی تھی، شادی پر غم کی آواز، جا بیٹا قرض لے کے آ، بیٹی کو تو گھر سے اٹھانا ہے۔ بابا کی بڑھاپے سے کپ کپاتی آواز تھی، کک کک کیا بیٹی کافی نہیں، جہیز کیوں؟ کاش کوئی سنے، کوئی دیکھے میرے ماں باپ کا حال تو کبھی جہیز نہ لے۔ وہ زور زور سے رو رہی تھی۔ لاکھوں بیٹیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بوڑھی ہو گئیں، لاکھوں اپنے ماں باپ کو عمر بھر کے لیے مقروض کر کے اٹھی۔ کہاں گئے وہ جو کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے؟ ارے کوئی دیکھو میرا گھر برباد ہو رہا ہے، وہ چلا رہی تھی، اور پھر وہ سب کچھ بھول بھال کر اپنے پیارے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھی۔ اور میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، ایک مہکتے ہوئے باغ کے مالی اپنے ہی ہاتھوں سے باغ میں خزاں لانے جا رہے تھے۔ ہنستے بستے گھر میں اداسی اور ویرانی کی تدبیریں خود اہل خانہ کر رہے تھے۔ اپنی مسکراہٹوں اور سکون کو گھر سے خود نکالنے کی صلاح ہو رہی تھی۔ بالآخر معاملہ میری برداشت سے باہر ہو گیا اور میں فوراً لڑکے والوں کے گھر پہنچا۔ ان کے سامنے اجڑتے ہوئے گھر کا منظر پیش کیا۔ لڑکے کا باپ میری بات سن کر عجیب سے انداز میں اٹھ کھڑا ہوا، جیسے ماضی میں ایسا ہی کوئی دلخراش واقعہ اس کے ساتھ بھی پیش آ چکا ہو، اور بولا، آؤ میرے ساتھ۔ مجھے ساتھ لے کر وہ لڑکی والوں کے گھر کی جانب چل پڑا۔ لڑکی والے اس اچانک آمد پر حیران و پریشان ہو گئے، یا اللہ خیر؟ اور پھر ایک آواز گونجی، بھائی صاحب ایک بات کا خیال رکھنا، ہمیں بیٹی دے رہے ہو، اس سے آگے کچھ نہیں بچتا۔ سجدے کی حالت میں اس کے کان میں بھی یہ آواز آئی، سکتہ تاری تھا، کرم فرمانے والا رب کریم تو کتنا کریم ہے، اور یہ سجدہ کتنا طویل تھا کوئی نہیں جانتا۔ اس کا باپ بولا، نہیں بھائی صاحب، ہم نے اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ نہیں بالکل نہیں، جو بھی ضرورت ہو ہماری بیٹی ہمارے گھر آ کر خود بنا لے گی، ہمیں یہ رسم ختم کر کے بیٹی کو اہمیت دینی چاہیے۔ وہ سر اٹھا کر دوبارہ سجدے میں گر چکی تھی، یا اللہ بے شک تو ہی بگڑی سنبھالنے والا ہے۔ لڑکے کا باپ جا چکا تھا، یقیناً جو سکون آج اسے ملا تھا، بنگلہ، کوٹھی، آفس، بڑی کار نے بھی یہ سکون نہیں دیا۔ ماں اب بھی رو رہی تھی، آنسو اب بھی اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے، خوشی کے آنسو۔ سب گھر والے اس حیران کن معاملے پر خوشگوار حیرت میں مبتلا تھے۔ اے لڑکے والوں، کیا آپ بھی بیٹیوں، ان کے بھائیوں اور ان کے والدین کو سکون کے لیے زبان سے نہیں بلکہ زبان و دل دونوں سے ان کو یہ نہیں کہہ سکتے، بھائی صاحب ہمیں بیٹی چاہیے، جہیز نہیں، بیٹی سے آگے کچھ نہیں بچتا؟ آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن یہ سچ ہے کہ بہت سی بیٹیاں یا تو بیاہی نہیں جاتی یا ماں باپ کی خوشیاں چھین کر بیاہی جاتی ہیں۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔ شکریہ۔